ذوات کی وجہ سے نہیں ہے۔ اب رفت زدہ ماحول میں یہ کیسے کوئی ہضم کرے؟ مگر کرنا پڑے گا، یا پھر رضا کا نام چھوڑنا پڑے گا۔ لیس حب الصحابہ لذواتہم ولا حب اہل البیت لانفسہم۔ تو محبت صحابہ کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم جھوٹی ہے، دوسری قسم سچی ہے۔ محبت اہل بیت رضی اللہ تعالی عنہم کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک قسم سچی ہے، دوسری قسم جھوٹی ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ دیکھے ہی نہیں جا رہا۔ دھاندلی یہ ہے، محبت میں پھر دیکھنا ہے کہ محبت کی قسم کون سی ہے، محبت کرنے کا طریقہ کون سا ہے۔ فرمایا ان سب کی محبت کیوں لازم ہے؟ بل حبہم جمیعا لوصلتہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہے سرکار کو محور ماننا۔ کہ اہل بیت اطہار علیہم رضوان کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کے اہل بیت ہیں، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت اس لیے ایمان ہے کہ وہ ہمارے نبی علیہ السلام کی صحابہ ہیں۔ رسول اللہ لبیک 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 یا 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 رسول۔ اب دیکھنا کیا کمال ہے، اور یہ اخذ ہے حدیث سے، چونکہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اہل بیت کے بارے میں، احبو اہل بیتی لحبی، اہل بیت سے میری وجہ سے پیار کرو۔ اگر سرکار کی وجہ سے پیار کیا جائے تو پھر وحی کی غلطی کے قول نہیں کیے جا سکتے۔ اگر سرکار کی وجہ سے آل سے پیار کیا جائے تو پھر امام حسن اور امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو نبیوں کی ہم پلہ یا بڑھایا نہیں جا سکتا۔ پھر جب مانا سرکار کی وجہ سے ہے تو پھر سرکار کی نسبت کی بنیاد پر سرکار کے صدقے مانا جا رہا ہے، سرکار کی وجہ سے مانا جا رہا ہے، سرکار ہیں اصل سبب۔ اور ادھر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم، یہ نہیں کہ فلاں کا خاندان چونکہ بڑا تھا، قبیلہ بڑا تھا دنیاوی طور پر تو اس لیے ان سے پیار کرو۔ فرمایا نہیں، اس لیے پیار کرو کہ جو تمہارے نبی ہیں یہ ان کے صحابی ہیں۔ اب اس پر تفریح مسئلہ اخذ کر کے اعلی حضرت لکھتے ہیں، فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وجب ان یحبہم جمیعا۔ فمن احب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کہ یہ دونوں محبتیں محبت رسول کا حصہ ہیں۔ محبت اہل بیت کو کم نہ سمجھو، یہ محبت رسول علیہ السلام ہے۔ محبت صحابہ کو کم نہ سمجھو، یہ محبت رسول علیہ السلام ہے۔ اور جو بھی سرکار سے سچی محبت کا دعوے دار ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ سرکار کی وجہ سے سرکار کی آل سے بھی پیار کرے، اصحاب سے بھی پیار کرے۔ لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 یا رسول اللہ۔ یہ ہیں جملے بیک وقت خارجیت، ناسبیت، رافضیت، تفضیلیت سب پر میرے امام نے کہا اس کے اندر ایسا میں نے خلاصہ لکھ دیا ہے۔ یہ کیا کرتا ہے؟ فرمایا وفی ھذا ما یقطع دابر الرافضہ اللیام، یہ ان کی جڑیں کاٹنے کا فارمولہ ہے۔
ماننا ہے، فرض ہے ماننا. اہل بیت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی محبت فریضہ ہے، مگر ان کی اپنی وجہ سے نہیں، سرکار کی وجہ سے ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سبب ہیں. اب دوسرا نتیجہ نکالا، وہ کیا ہے؟ وَمَنْ أَبْغَضَ بَعْضَهُمْ، جو صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم میں سے بعض سے بغض رکھے، کسی ایک سے بھی ہو تو پھر بعض ہی ہوگا، اور جو اہل بیت اطہار رضی اللہ تعالی عنہم میں سے کسی ایک سے بھی بغض رکھے، میرے امام کہتے ہیں ثابت انہ لا یحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو آل سے پیار نہیں، کہا جائے گا اس کو نبی پاک سے بغض ہے. یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس کو صحابہ سے پیار نہیں، کہا جائے گا یہ بغض نبی کا مارا ہوا ہے، کیونکہ محبت سرکار کی وجہ سے کرنی ہے تو پھر بغض بھی سرکار کی طرف لوٹے گا. تو اس پر کیا خلاصہ لکھا میرے امام نے؟ کوزے میں دریا نہیں، کئی سمندر بند کر دیے. کیا فرماتے ہیں؟ فلا نفرق بین احد منہم کما لا نفرق بین رسول ربنا صلوات اللہ وسلام علیہم. جس طرح یہ عقیدہ ہے نا، لا نفرق بین احد من رسولی، کہ ہم رسولوں میں ایمان لانے کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں کرتے، فرمایا ایسے ہی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے افراد میں کسی کے لحاظ سے بھی کوئی فرق نہیں کرتے. اس پر ایک تھوڑی سی الجھن یہ بھی دور کر دوں کہ قرآن مجید میں لا نفرق بین احد من رسولی موجود ہے کہ ہم رسولوں میں کوئی فرق نہیں کرتے، اور ادھر تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض، ہم نے رسولوں میں بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے نبیوں میں سے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے. تو پھر لا نفرقو کیا کیا مطلب ہے؟ تو قرآن بتاتا ہے فضیلت اپنی جگہ قائم ہے. لا نفرقو کا یہ مطلب ہے کہ کوئی کہے کہ میں موسیٰ علیہ السلام کو تو مانتا ہوں، عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتا معاذ اللہ، یا عیسیٰ علیہ السلام سے تو پیار کرتا ہوں، موسیٰ علیہ السلام سے نہیں کرتا. فرمایا ایمان کے لیے ضروری ہے کہ یہ فرق نہ کرو، سارے نبیوں سے پیار کرو. جس انداز میں ایمان پر رسل کے اندر لا نفرقو ہے، اسی انداز میں ایمان بالصحابہ اور ایمان باہل البیت میں بھی لا نفرقو ہے. درجے ہیں، کوئی اس طرف نہ جائے کہ پھر تم پہلا نمبر اور دوسرا نمبر وہ کیوں بیان کرتے ہو؟ وہ اس لیے بیان کرتے ہیں جیسے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سارے رسولوں کے سردار ہیں، وہ درجوں کا تو فرق ہے. لا نفرقو پھر بھی ہے، یعنی ایمان لانے کے لحاظ سے ہم نہ رسولوں میں فرق کرتے ہیں کہ چائس رکھی ہو، اس پر تو میری چائس بنتی ہے اور یہ نو ڈیمانڈ ہے اور یہ میں مانوں گا، یہ نہیں مانوں گا. فرمایا جیسے سارے رسول مانو گے تو مومن ہو، ایسے ہی سارے صحابہ کو مانو گے، سارے اہل بیت کو مانو گے تو پھر محب رسول کہلاؤ گے، ورنہ محب رسول نہیں کہلاؤ گے. اب اس کی ایک مثال سنو، کتنی خوبصورت مثال ہے. فرمایا ومن احب ابا بکر ولم يحب علیہ، یعنی یہ کہ ہم جس فارمولے کے قائل ہیں، یہاں لڑائی نہیں ہو سکتی کہ یہ جی آل والی پارٹی ہے اور وہ صحابہ والی ہے لہذا یہ آپس میں لڑ جائیں گے. ہم جس نظریے کے قائل ہیں اس میں جب دونوں محبتوں کا سبب ایک ہے تو محبت ہے ہی ایک.
देखना एक सबब है, वो क्या? ज़ाते रसूल अलैहि सलाम। मोहब्बत अहले बैत का सबब अहले बैत नहीं, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है। मोहब्बत सहाबा का सबब ज़ाते सहाबा नहीं, ज़ाते रसूल अलैहि सलाम है। जब ज़ाते रसूल एक है तो फिर मोहब्बत भी। और जो एक हो तो टकराए कैसे? एक हो तो चुपकलश कैसे हो? फिर दोनों मोहब्बतें एक ही सीने में हैं, एक ही घर में तो दूर की बात है, एक सीने में है। यह है मुल्क से दंगा फसाद खत्म करने का फार्मूला कि मोहब्बत उस तरीके से करवाई जाए जो शरीयत मांगती है। शरीयत चाहती है कि आल से सरकार की वजह से प्यार हो, असहाब से भी सरकार की वजह से प्यार हो। अब जब कोई इख्तिलाफ करना चाहेगा तो उसको ईमान कहेगा कि जिस नबी के सहाबा अजीम हो उसकी आल भी अजीम होती है, और जिस नबी की आल अजीम हो उसके सहाबा भी अजीम होते हैं। तुम धराबंदी क्यों करते हो? तुम पार्टीबाजी क्यों करते हो? तुम इंतशार क्यों करते हो? लिहाजा वहदत का फार्मूला ज़ाते रसूल अलैहिस्सलाम की बुनियाद पर है, वरना क़यामत तक वहदत नहीं हो सकती। अगर सहाबा को सहाबा की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके आल को आल की वजह से माना जाए, सरकार की निस्बत की नफी करके, तो कभी इत्तिहाद नहीं हो सकता। अगर दोनों को सरकार की वजह से माना जाए तो फिर सीना ठंडा रहता है।